سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے دربان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 7 بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں میجر سبطین حیدر شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کی موجودگی اطلاع پر کیا گیا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاکستانی فورسز بھارتی سرپرستی میں چلنے والے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم، صدر مملکت اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا 7 خارجیوں کو جہنم حاصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی افریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بولے کہ شہید میجر سبطین حیدر نے اپنے خون سے شجاعت اور جرأت کی تاریخ لکھ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سرکاری اداروں کی مجوزہ نجکاری سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مجوزہ سرکاری اداروں کی نجکاری میں قومی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ نجکاری کے عمل میں عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں۔ سرکاری اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں۔ نجکاری کے عمل میں شامل سرکاری اداروں کے لیے بہترین معاملہ طے کیا جائے۔ نجکاری کے عمل میں ادارہ جاتی اور انتظامی تاخیر اور سرخ فیتے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت وکیل منیر ملک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ حامد خان کے دلائل کو اپناتے ہوئے مزید دلائل دوں گا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ حامد خان نے 26ویں آئینی ترمیم کے نکات کو سائڈ پر رکھنے کا کہا اور فل کورٹ کی بات نہیں کی تھی۔ فل کورٹ کا مطلب آج کی تعداد 24 ججز ہیں۔ وکیل منیر ملک نے کہا فل کورٹ 26ویں آئینی ترمیم سے قبل بھی موجود تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا حامد خان نے کہا کہ آرٹیکل 191A کو نظر انداز کر دیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ فل کورٹ کی تعریف آئین یا قانون میں موجود ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار، حماس اور اسرائیل نے امن معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں اعلان کیا، کہا معاہدے کے تحت تمام یرغمالیوں کی جلد رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسرائیل اپنی فوج کا متفقہ لائن پر انخلا کرے گا۔ یہ امن کی طویل المدتی اور پائیدار سفر کی پہلی بڑی پیش رفت ہے اور تمام فریقین کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ تاریخی اور غیر معمولی معاہدے میں کردار ادا کرنے والے قطر، مصر اور ترکیہ کے ثالثوں کا شکریہ، کہا آج مشرق وسطیٰ اور امریکہ کے لیے عظیم دن ہے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا جنگ بندی معاہدے میں تمام مسلم اور عرب ممالک شریک ہیں۔ ٹرمپ نے رواں ہفتے کے آخر میں مشرق وسطیٰ کا دورہ کرنے کا انتباہ بھی دے دیا۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے معاہدے پر دستخط کے بعد غزہ میں جذباتی مناظر، جہاں بمباری، فائرنگ، دھماکے اور چیخ و پکار تھی، وہاں مسکراہٹیں، موسیقی، رقص اور خوشی کا سماں ہے۔ بچوں سے بزرگوں تک ہر فلسطینی جشن میں مگن ہے۔ فلسطینی نوجوانوں کی سڑکوں پر نکل کر نعرے بازی، فلسطینی صحافی سڑکوں پر جنگ بندی معاہدے کا اعلان کرتے رہے۔ رپورٹنگ کے دوران فلسطینی صحافی نے بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ اتار دیا، شہریوں نے صحافیوں کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ معاہدہ کافی نہیں، عمل درآمد لازم ہے۔ حماس کا عالمی ضامنوں سے اسرائیل کو شرائط کا پابند بنانے کا مطالبہ۔ حماس نے کہا پہلے مرحلے میں جنگ کے خاتمے، اسرائیلی فوج کے انخلا، امداد کی فراہمی اور قیدیوں کے تبادلے کی شقیں شامل ہیں۔ امریکہ، عرب ثالث اور عالمی برادری معاہدے پر اسرائیل سے مکمل عمل درآمد کرائے، اپنی عوام کی آزادی، خود مختاری اور قومی حقوق کے وعدے پر قائم رہیں گے، حق خود ارادیت کے اصولوں سے دستبردار نہیں ہوگی۔ دوسری جانب اسرائیل اور حماس کے معاہدے پر دستخط کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا اسرائیلی حکومت اپنے شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے پرعزم ہے۔ ہم اپنے تمام یرغمالیوں کو واپس لائیں گے۔ حکومت آج حماس کے ساتھ معاہدے کی منظوری دے گی۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن کے دائرے کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ غزہ مشن میں مدد کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی روکنے پر راضی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں سیز فائر۔ ایاز صادق کی قیادت میں حکومتی وفد کی صدر زرداری سے ملاقات، دونوں جماعتوں میں افہام و تفہیم سے معاملات طے کرنے پر اتفاق۔ کسی بھی بڑے ایشو پر بات کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے مواقف کو سنا جائے گا۔
اسحاق ڈار نے یقین دہانی کرائی کہ پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی بیان بازی نہیں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی سیاسی بیان بازی سے روک دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے حکومتی وفد کو صدر زرداری سے ملاقات کی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عہدے سے مستعفی علی امین گنڈاپور نے اپنا استعفیٰ گورنر خیبر پختونخوا کو بھجوا دیا۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیا۔ وزیر اعلیٰ کا عہدہ بانی پی ٹی آئی کی امانت تھا۔ استعفے کے متن کے مطابق علی امین گنڈاپور نے لکھا کہ وزیر اعلیٰ بنا تو صوبے کو مالی بحران اور دہشت گردی کا سامنا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہنمائی کی بدولت صوبے کو مالی استحکام کی راہ پر گامزن کیا۔ دعویٰ نہیں کرتا کہ تمام مسائل کا بہترین حل نکالا، مگر خیبر پختونخوا کے عوام کی خدمت پوری دیانتداری اور ملکی مفاد میں کی۔ سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو نئی شروعات کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر منوان عمل ہوگا۔ تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، کپتان کی مرضی ہے کون سی جگہ پر کس کھلاڑی کو کھلانا ہے۔ علی امین گنڈاپور کا بھی سہیل آفریدی کی مکمل حمایت کا اعلان۔ دوسری طرف سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی فراہم کر دی گئی۔ علی امین گنڈاپور میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہے تھے۔ کبھی کہتے تھے ریاست کے ساتھ ہیں، کبھی کہتے تھے دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی اپوزیشن لیڈر عباد اللہ سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں صوبے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور مشاورت۔ گورنر کے پی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نالائق اور کرپٹ تھے۔ نئے نامزد وزیر اعلیٰ بھی اتنے قابل نہیں، لہٰذا صوبہ ان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی سیاست میں ہلچل پر اپوزیشن کا اجلاس آج طلب سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ رواں مالی سال کے ٹیکس اہداف میں کمی کے لیے آئی ایم ایف جائزہ مشن رضامند۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان 160 ارب روپے کے ٹیکس ہدف میں کمی پر اتفاق۔ مالی سال کے لیے 14,131 ارب ہدف کے مقابلے میں 13,971 ارب ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ ٹیکس اہداف میں کمی کی حتمی منظوری آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ سے مشروط ہوگی۔ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشل پالیسیز کا ڈرافٹ معاشی ٹیم سے شیئر کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف کو ایم ای ایف پی پر یقین دہانی کرانے پر معاہدے کا امکان۔ آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات مثبت انداز میں مکمل ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف مقدمہ نہ درج کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم نامے میں کہا کہ شہری کو لائسنس نہ دکھانے پر پہلے جرمانہ کیا جائے۔ اگر لائسنس کی ہارڈ کاپی موجود نہیں تو اس کی کاپی دکھا دی جائے۔ کوئی بغیر لائسنس گاڑی ڈرائیور کرے تو ایکسیڈنٹ کی صورت میں 302 لگ جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے ہدایت کے ساتھ شہری کی درخواست نمٹا دی۔ بھارت کا جنگی جنون خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ فورم نے عزم کا اظہار کیا کہ بھارتی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ افواج پاکستان کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کسی بھی جارحیت کا جواب نئے رد عمل سے دیا جائے گا۔ فورم کا بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد نیٹ ورکس کے خاتمے کا فیصلہ۔ کانفرنس میں دہشت گردی، جرائم اور سیاسی سرپرستی کے گٹھ جوڑ کے خاتمے کا عزم کیا۔ فورم نے کہا کہ سیاسی سرپرستی میں دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ ریاست کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ پاک افواج ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ برادرانہ تعلقات کی عملی شکل ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان سعودی عرب بزنس کونسل سے خطاب۔ کہا
کہ دو طرفہ تعلقات کاروباری اور سرمایہ کاری کی بنیاد پر مزید مضبوط بنائے جائیں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں مشترکہ اقدامات کریں گے۔ ہر مسلمان مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہمیشہ کے لیے محافظ رہیں گے۔ اس موقع پر شہزادہ منصور بن محمد ال سعود نے کہا کہ سعودی وزراء کو پاکستان میں ممکنہ اسٹریٹجک منصوبوں سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جن شعبوں کا ذکر کیا ان پر توجہ دے رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اپنے غیر ملکی دوروں کے حوالے سے کابینہ کو اعتماد ملیں گے۔ کابینہ اجلاس میں توانائی شعبے کی اصلاحات اور قانونی امور پر غور ہوگا۔ ریلوے ترمیمی آرڈیننس کے مسودے کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ بارڈر سیکیورٹی فورس کے قیام کے قانون کی منظوری بھی دی جائے گی۔ ای سی سی اور کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو ٹرمپ کے امن منصوبے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سابق اسرائیلی سفیر ایلون پنکاس کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو صرف دباؤ میں مذاکرات پر راضی ہوئے، لیکن ان کی کوشش ہے کہ غزہ جنگ پر امریکی امن منصوبہ ناکام ہو جائے تاکہ ان کی حکومت برقرار رہے۔ نیتن یاہو کا مقصد صرف اپنی سیاسی بقا ہے۔ اسرائیلی عوام کو بھی نیتن یاہو کی نیت پر شک ہے۔